بچے بڑے ہوں یا چھوٹے، بچوں کی تربیت ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ پیرنٹنگ بہت زیادہ آسان نہیں ہے۔ پیرنٹنگ ایک چیلنج ہے۔ پیرنٹنگ سے ہی آپ کے بچے ایک اچھی شخصیت حاصل کرتے ہیں، اور پیرنٹنگ سے ہی جو ہے آپ کے بچے نیگیٹو پرسنالٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم والدین پہ، ہم ماؤں پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر رہے ہیں، ہم ان کے اندر کیا چیز ڈال رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے کس طریقے کے انسان بنتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کا ہر دور ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہر دور کی اپنے تقاضے، اپنی جو ہے مسائل ہوتے ہیں، لیکن آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں وہ ہے 1 سے 7 سال کے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ یہی وہ سال ہیں جس میں آپ کے بچوں کی پرسنالٹی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے سارے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے۔ 7 سال کے بچوں کی ایکٹیویٹیز کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اگر آپ کے بچے 7 سال کی عمر کے ہیں تو انہیں آپ کیسے تربیت کریں، ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ان کو کیا کیا سکھائیں، آج کے ہم ولاگ میں یہی ساری بات کریں گے۔ تو ولاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے، خاص کر ان ماؤں کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کی تربیت میں ان کو مشکلات آتی ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو ناز فیملی ولاگز۔ ہوپ یو آل فائن، آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ۔ اور آج میں اپنے بچوں کے لیے اور خاص کر اپنے لیے، کیونکہ آج میرا ہی بہت دل تھا کہ باربیکیو بنایا جائے اور باربیکیو کھایا جائے، اور ٹائم بہت زیادہ شارٹ تھا، تو میں نے کوئک سا باربیکیو بنایا، اور جس طریقے سے میں نے بنایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ پانی ہمارے گھر میں آج کل پانی کا بہت زیادہ ایشو ہوا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کھانا تھوڑا لیٹ ہو گیا میرا، تو بس بھوک بہت لگی ہوئی تھی، تو میں نے فٹافٹ سے یہ باربیکیو بنایا اور بہت مزے سے کھایا۔ تو آپ بھی دیکھیے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنا ولاگ بھی ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ میں نے اپنے پہلے بہت سے ولاگز میں جو ہے پیرنٹنگ ٹپس وغیرہ شیئر کیے ہیں اور پیرنٹنگ مسٹیکس بھی شیئر کیے ہیں، تو آج کے ولاگ میں بھی ہم پیرنٹنگ کے حساب سے بات کریں گے، لیکن یہ پیرنٹنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور موسٹ ویلیوبل پیرنٹنگ ہے، کیونکہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے بچوں کا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے۔ یہ ٹائم پیریڈ بچوں کی پوری زندگی کی پرسنالٹی کو بنانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے بچوں کی اچھی تربیت کر دی تو آپ کا بچہ ایک بہت ہی اچھی شخصیت کا حامل ہو جائے گا، اور اگر اسی میں آپ نے مسٹیکس کر دی تو آپ کے بچے ساری زندگی انہی مسٹیکس کو لے کے چلتا رہے گا۔ دیکھیں، 1 سے 7 سال کے بچوں کے ذہن کی جو سطح ہوتی ہے نا، وہ بالکل ایک بلینک پیپر کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پیپر لیں، بالکل بلینک ہو، سفید بالکل پیپر ہو، اس پہ کچھ بھی نہ لکھا ہو، اس پر آپ جو دل چاہے لکھیں تو وہ اس پہ بالکل اسی طریقے سے رہ جائے گا جیسا کہ آپ نے اس پہ لکھا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے بچے جو 1 سے 7 سال کی عمر کے دوران ان کی جو ذہن کی کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی ان وقت ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بالکل ایک سفید اور بالکل بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے، اس پہ آپ جو مرضی چاہے لکھ دیں وہ ویسے ہی ان کے لاشعور میں جا کے سیو ہو جائے گا۔ کانشیس مائنڈ چونکہ ابھی ڈومینیٹ نہیں ہوتا، تو بچے کیوں، کیا، کیسے کا سوال ابھی نہیں کرتے۔ جیسے کہ اگر اکثر والدین کو دیکھا گیا ہے کہ مدرز ہو گئیں یا فادرز ہو گئے، اپنے بچوں کی شرارتوں پہ ان کو یہ جملہ بول دیں کہ تم ایک بدتمیز بچے ہو، یہ جملہ اگر اس وقت ان کو بول دیا جائے، یعنی کہ ان کا ذہن اس وقت ایک سفید پیپر کی طرح ہے، بالکل اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، یعنی اگر آپ نے ان کو یہ جملہ بول دیا ہے تو وہ اس کے لاشعور میں چلا گیا ہے، تو وہ ساری زندگی وہ اپنے آپ کو بدتمیز ہی تصور کرے گا، بدتمیز ہی مانتا رہے گا، اور وہ اسی طریقے سے بدتمیزی کرتا رہے گا، اور یہ پروسیس جو ہے نا وہ لاشعوری طور پہ کر رہا ہوگا، اسے اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں۔ بچوں کی یہ جو ایج ہوتی ہے نا، 1 سے 7 سال کی عمر، یہ پرنٹنگ ایج ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ان کے ذہن میں جو چیز ڈال دیں گے وہ ان کے ذہن میں لاشعوری طور پہ سیو ہو جائے گی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ٹائم ٹو ٹائم کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی وہ ان کے ریئیکشنز میں، ان کی پرسنالٹی میں لازمی وہ چیز آ جائے گی۔ اسی طریقے سے 7 سال سے 12 سال تک کی عمر کی جو بچوں کی ایج ہوتی ہے وہ ماڈلنگ ایج کہلاتی ہے، یعنی کہ جو 7 سال کی عمر تک کے بچے اپنے والدین کو کرتے دیکھتے ہیں وہ اس کو ماڈل سمجھتے ہیں، وہ کس طریقے سے پہنتے ہیں، کس طرح سے چلتے ہیں، کس طریقے سے کھاتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے ہیں، تو بچے اس ایج میں 7 سے 12 سال کی عمر میں وہ بچے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے بولتے ہیں، اسی طریقے سے
पहनना ओढ़ना करते हैं, उनकी चीज़ों को एडमायर करके उन्होंने उनको एक मॉडल बना लिया होता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे 1 से 7 साल की उम्र की, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आप ये समझ जाएँ कि हम 1 से 7 साल की उम्र के बच्चों को जिस तरीके से जो बोलेंगे, जो उनको कहेंगे, वो उनके माइंड में बिल्कुल सेव हो जाएगा। क्योंकि ये इस एज में बच्चों का माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है और इसकी पावर आपके पास है कि ये इख्तियार आपके पास है कि आप जो चाहे उस पेपर पे, उनके ब्लैंक पेपर पे, यानी कि उनके जो ज़हन है जो बिल्कुल ब्लैंक है अभी, उस पे आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो फिर ये कि आपका बच्चा भी वही सब कुछ करेगा जो कि आपने उनको उसके ज़हन में डाला होगा। अब बात ये करते हैं कि बच्चों की इस उम्र में क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनको किस तरीके से हमने तरबियत करनी है, उनको हमने किस तरीके से लेके चलना है। देखिए, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनको उसी स्कूल में पढ़ने दें। ज़ाहिर है स्कूल की एक अलग वो एनवायरनमेंट होता है, उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन बहैसियत वालिदैन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों के अंदर रोज़ाना कुछ वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करें। यानी वैल्यूज़ से मुराद होती है वो वैल्यूज़ जो कि बहुत सी फैमिलीज़ की अपनी एक वैल्यूज़ होती हैं। बहुत सी फैमिलीज़ की अपनी एक रख-रखाव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों में अपने फैमिली की अपनी उसकी वैल्यूज़ डालें, तो आपको उन वैल्यूज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर उनको ट्रांसफ़र करना होगा। और ये वैल्यूज़ आपने ही ट्रांसफ़र करनी है। जैसे कि बहुत सी फैमिलीज़ की वैल्यूज़ में आता है कि उनकी फैमिली में झूठ नहीं बोला जाता। तो ये आपने उन बच्चों को ये वैल्यू अगर आपने अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करनी है, तो उसको आपने ये इसी एज से सिखाना है, इसी एज से बताना है। अब जैसे किसी फैमिली की वैल्यू होती है कि वो वक़्त की बहुत पाबंदी करते हैं, यानी कि कहीं पे भी जाना है, वक़्त पर जाना है और वक़्त पर आना है। इसी तरह से आपकी भी कोई ना कोई फैमिली वैल्यू तो होगी। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ और वैल्यूज़ भी होती हैं, जैसे कि रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं। मज़हबी तौर पर हमारे कुछ मज़हबी तकाज़े होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें लाज़मी आ जाएँ, चाहे आपका मज़हब कोई भी हो। आप ये चाहते हैं कि आपके मज़हब के हवाले से जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, वो आपका बच्चा एडॉप्ट करे। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुझे देख रहे हैं, मुझे फ़ॉलो करते होंगे, वो मुख्तलिफ़ अगर मज़हब से हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, जो भी मज़हब है और वो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके मज़हब के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को लेके चलें, उनमें वो सारी चीज़ें आ जाएँ जो आपके मज़हब में हैं, जो आप उनके अंदर डालना चाहते हैं और जो अच्छी एक्टिविटीज़ आप उनके अंदर डालना चाहते हैं, तो ये साल जो होते हैं वो बेहतरीन साल होते हैं, बच्चों को अपनी वैल्यूज़ की, अपनी एक्टिविटीज़ में जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं ना, इन 7 सालों में आप उनको वैसा ही बना सकते हैं। तो आप अपनी वैल्यूज़ और एक्टिविटीज़ को इसी उम्र से शुरू करा सकते हैं। एक बहुत छोटी-सी मिसाल मैं आपसे शेयर करूँगी और वो ये है कि खाने-पीने के आदाब जब हम बच्चों को सिखाते हैं, तो खाने-पीने के आदाब बच्चों को सिखाने के लिए आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप उसको हर वक़्त स्पीचेज़ ही देते रहें। मतलब हर वक़्त उसके साथ सामने तकरीर करते रहें कि खाने के आदाब इस तरीके से हैं, खाने के आदाब उस तरीके से हैं, ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए और इसी तरीके से लेक्चर्स आप उसको खाने के हिसाब से देते रहें। देखिए, बच्चा जो है ना वो सिर्फ़ सुनने से ही नहीं सीखता कुछ, बच्चे के सामने आपको एक मॉडल भी पेश करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपने बच्चे को एक स्टैंडर्ड पे लेके जाना है, तो उसके लिए आपको पहले वो स्टैंडर्ड उसको दिखाना पड़ेगा। उसको आपको ये दिखाना चाहिए कि आप किस तरीके से खाना खा रहे हैं, आप, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली मेंबर्स, आप उसको बार-बार ये दिखाएँ कि खाने के क्या आदाब होते हैं। उसको वैसे साथ-साथ समझाते जाएँ कि इस तरीके से खाते हैं, सीधे हाथ से खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं और इस तरीके की सारी जो भी खाने के आदाब से रिलेटेड चीज़ें ना साथ-साथ उसको ये दिखाएँ भी और साथ-साथ उसको बताएँ भी। और अगर इसी तरीके से आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा झूठ ना बोले, तो उसके सामने आपको झूठ ना बोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको कम से कम 7 साल तक की उम्र तक तो उसके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके सामने झूठ बोल रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चा इस तरीके से कभी भी नहीं सीखेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने बच्चों के अंदर अगर डेवलप करनी है, तो उसको आपने वैसे लेके चलना है। अगर पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों के लिए एक हदफ मुकर्रर कर लेते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो, हमारा बच्चा वैसा हो, हमारे बच्चे में ये क्वालिटीज़ हो और वो पेरेंट्स बच्चों को 20 साल की उम्र में जिस तरीके का देखना चाहते हैं ना, जिस पर्सनैलिटी
پرسنالٹی کا مالک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 7 سال وہ پرسنالٹی آپ اس کی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ 7 سال اس پہ محنت کر لیں، اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں جیسا کہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو باقی کے 13 سال آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 7 سال کی عمر میں بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے، اب ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ 7 سال کی بچوں کی ایکٹیویٹیز آپ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں مینٹل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان میں ایموشنل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ مینٹل ایکٹیویٹیز بچے بہت حد تک اپنی اسکول میں پوری کر لیتے ہیں، اور ایموشنل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے وہ گھر سے بہت ریلیٹ کرتی ہیں۔ گھر میں آپ کس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کس طریقے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کیا ماحول ہوتا ہے، یہ سارے جو ہے بچے گھر سے ہی سیکھتے ہیں۔ بچوں کو ایسے گھروں سے دور رکھیں جہاں پر لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہوں، ایسی جگہوں سے دور رکھیں جہاں پر جھگڑے فساد ہوتے ہوں، اور ایسے جو مشکل اور ایسے حالات واقعات ہوتے ہیں ان سے بچوں کو ایموشنلی طور پہ دور رکھیں تاکہ وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں پرورش پا سکیں۔ بچوں کو روزانہ آپ حگ کریں، پیار کریں، ان کو روزانہ مسکرا کر دیکھیں، ان کی باتوں کا جواب پیار سے دیں، ان کی باتیں سنا کریں، ان کی باتوں کا پیار سے جواب دیا کریں، ان کو پیار سے ڈیل کریں تاکہ بچوں کی ایک پازیٹیو جو ہے ڈیولپمنٹ ہو، اور بچوں کو ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی لازمی جو ہیں ان کو اس میں جو ہے نا ان کی گروتھ کریں۔ بچوں کو آپ نے جس طرح کی بھی آپ نے پرسنالٹی بنانی ہے نا، اس کے لیے آپ کو بچوں کو ویسے لے کے چلنا پڑے گا، بچوں کو وہ کام کر کے دکھانا پڑے گا، اور بچوں کو خدا سے جو ہے اسپریچول کنیکشن ضرور اس کا ڈیولپ کریں۔ 1 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کے لیے اسپریچول لیول، ایموشنل لیول، مینٹل لیول اور فزیکل لیول، یہ چاروں لیول کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا آپ ایک چارٹ بنا لیں۔ مثلا فزیکل ایکٹیویٹیز میں کیا کرنا ہوگا، اس میں کھیل کود کریں، دوڑیں۔ کافی حد تک بچے جو ہیں اسکول میں یہ ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں، لیکن پیرنٹس کو خود بھی یہ کروانا چاہیے، ان کو پارک لے جائیں، بالکل ان کو گھروں میں موبائل دے کر مت بٹھا کے رکھیں، گھروں میں ان کو قید کر کے مت رکھیں، ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں تاکہ وہ باہر جا کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جب لگیں گے تو ان کا جو ہے موبائل سے بھی دوری ہو جائے گی، اور وہ ایک ہیلدی اور فزیکلی طور پر ہیلتھ میں آئیں گے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ٹاپک بہت زیادہ بڑا ہے، اس پہ جتنی بات کی جائے بہت کم ہے، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس کا آپ خیال اگر چھوٹی عمر سے ہی بچوں کا رکھیں گے تو آپ کے بچے آگے جا کے بھی ایک اچھی پرسنالٹی اور ایک اچھی طبیعت کے مالک بنیں گے۔ اس عمر میں بچے کے اندر جتنی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی جائیں گی، جو بھی وہ سنے گا، محسوس کرے گا، دیکھے گا، لائف ٹائم اس کے اندر وہ سیو ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک پرنٹنگ ایج ہے، اس میں بچہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، وہ سیو ہو جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات ہم لوگ ایسے ٹائم پیریڈ پہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہاں سے سیکھی، کہاں سے دیکھی، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم یہ کبھی کر چکے ہیں جو کہ بچہ آج کر رہا ہے، جو کہ اس نے 1 سے 7 سال کی عمر میں ضرور سیکھا ہوگا اور آج وہ وہی چیز دہرا رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کے سامنے بہت ہی زیادہ پازیٹیو رہیں، بہت ہی ان کے ساتھ آرام سے، پیار سے اور ایک اچھے ماحول میں ان کی تربیت کریں، اور جتنی نیگیٹیوٹی ان سے دور کر سکتے ہیں ان سے دور کریں تاکہ آپ کے بچے ایک اچھی شخصیت کے مالک بن سکیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے، کچھ سیکھا ہے، تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسے ہی ولاگس لے کر آتی رہوں گی۔ میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے جا کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ میری جتنی بھی نوٹیفیکیشنز ہیں نئے ولاگس کی وہ آپ تک آ سکیں۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔